السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ سوال یہ پوچھا گیا کہ کیا عورت غسل کرنے کے بعد بغیر وضو کیے نماز پڑھ سکتی ہے یا نہیں؟ یعنی غسل کرنے کے بعد نماز کے لیے اسے دوبارہ وضو کرنا ضروری ہے یا نہیں، اس بارے میں کیا حکم ہے؟ سوال کا جواب عرض کرنے سے قبل آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ ہمارا ایک سیکنڈ چینل بھی ہے جس کا لنک ڈسکرپشن میں موجود ہے، جا کر ضرور وزٹ کیجیے گا۔ غسل کرنے کے بعد بغیر وضو کیے نماز پڑھنا کیسا ہے؟ کیا غسل کرنے کے بعد نماز کے لیے دوبارہ وضو کرنا یہ ضروری ہے یا نہیں، اس بارے میں کیا حکم ہے؟ اس مسئلے کو سمجھنے کے لیے پہلے دو چیزیں سمجھنا ضروری ہے۔ جب یہ دو چیزیں سمجھ جائیں گے تو پھر سوال کا جواب آپ کو بآسانی سمجھ آ جائے گا۔ وہ کون سی دو چیزیں؟ نمبر ایک پر وضو کے لیے جسم کے کون سے آزاد ہونا یہ ضروری ہے، اور نمبر دو پر غسل میں کتنے فرائض ہیں۔ یہ دو چیزیں سمجھ لیں گے تو سوال کا جواب آپ کو بآسانی سمجھ آ جائے گا۔ نمبر ایک پر وضو کے لیے کن اعضاء کا دھلنا ضروری ہے، تو اس کا جواب یہ ہے کہ پورے چہرے کا دھونا، کوہنیوں سمیت بازو دھونا، چوتھائی سر کا مسح کرنا، اور ٹخنوں سمیت پاؤں دھونا، اور اس میں کلی بھی ہے، اور ناک کی نرم ہڈی تک پانی چڑھانا، یہ سنتیں ہیں۔ یہ وضو کے جو ضروری اعضاء ہیں جن کا دھونا ضروری ہے۔ اب اس کے علاوہ غسل میں کتنے فرائض ہیں؟ غسل میں 3 فرائض ہیں۔ نمبر ایک پر کلی کرنا، نمبر دو پر ناک کی نرم ہڈی تک پانی چڑھانا، اور نمبر 3 پر پورے جسم کا دھونا، حتیٰ کہ بال برابر بھی جسم کا کوئی حصہ خشک نہ رہ جائے۔ ٹھیک ہے، اب یہ 3 فرائض غسل کے ہو گئے۔ اب دیکھیے جو غسل کا آخری فرض ہے، یعنی پورے جسم کا دھونا، کہ کوئی جسم کا کوئی حصہ بھی خشک نہ رہ جائے، اس تیسرے فرض میں وضو کے تمام اعضاء دھل رہے ہیں، یعنی چہرہ بھی دھل گیا، کوہنیوں سمیت بازو بھی دھل گئے، چوتھائی سر کا مسح بھی ہو گیا، اور اسی طرح ٹخنوں سمیت پاؤں بھی دھل گئے۔ یہ آخری فرائض میں، اور اس سے پہلے غسل کے 2 فرائض ہیں۔ نمبر ایک پر کلی کرنا اور ناک کی نرم ہڈی تک پانی چڑھانا۔ جب ناک کی نرم ہڈی تک پانی چڑھائیں گے اور کلی کر لیں گے، پورے جسم کو دھو لیں گے، تو مکمل وضو ہو جائے گا۔ یعنی آپ نے کلی بھی کر لی، ناک کی نرم ہڈی تک پانی بھی چڑھا لیا، اس کے بعد وضو کے تمام اعضاء بھی دھل گئے، چہرہ بھی دھل گیا، بازو بھی دھل گئے، اور مسح بھی ہو گیا، اور اسی طرح ٹخنوں سمیت پاؤں بھی دھل گئے۔ تو ایک طرف سے اگر کوئی ناپاکی کا غسل کر رہا ہے، جس کے اوپر غسل واجب تھا، اگر اس نے غسل کیا ہے تو پھر اس کا وضو بھی ہو گیا، یعنی غسل کرنے کے ساتھ وضو بھی ہو گیا۔ اب یہ سمجھیے گا کہ اسی وضو کے ساتھ نماز پڑھ سکتا ہے، بالکل پڑھ سکتا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، چاہے مرد ہو یا عورت ہو۔ غسل کرنے کے بعد، کیونکہ غسل میں اس کے وضو کے تمام شرائط پوری ہو چکی ہیں، تو اب جو ہے وہ غسل کرنے کے بعد اگر کوئی اسے ایسی چیز لاحق نہیں آئی جس سے اس کا وضو فاسد ہو جائے، تو اسی وضو کے ساتھ وہ نماز پڑھ سکتا ہے، قرآن پاک کی تلاوت کر سکتا ہے، تمام عبادات کر سکتا ہے، اس کا وضو بالکل درست ہے۔ لیکن اگر وضو توڑنے والی کوئی چیز، کوئی ایسا عمل آ گیا کہ جس سے وضو فاسد ہو جاتا ہے، تو پھر اسے دوبارہ وضو کرنا پڑے گا۔ ویسے تو غسل سے پہلے وضو کرنا یہ سنت ہے، لیکن یہ ہے کہ اگر کوئی غسل سے پہلے وضو نہیں بھی کرتا، صرف فرائض پورے کر لیتا ہے، تو تب بھی اس کا وضو ہو جائے گا۔ اور یہاں پر یہ بھی سمجھیے گا کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ سر سے دوپٹہ اتر جائے عورت کا تو وضو ٹوٹ جاتا ہے، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ اور اسی طرح یہ بھی مشہور ہے کہ اگر کپڑے بدل لیے جائیں تو تب بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم سب کو شرعی مسائل جاننے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔